السلام علیکم اسٹوڈنٹس، ہم پاکستان کا آئین پڑھ رہے ہیں اور اس میں آج ہمارا ٹاپک ہے پاورز اینڈ فنکشنز آف پارلیمنٹ یا پارلیمنٹ کے اختیارات اور فرائض۔ پاکستان 1973 کے آئین کے مطابق ایک پارلیمانی ملک ہے اور پارلیمانی ملک میں اختیارات کا اصل جو سورس سرچشمہ ہے وہ پارلیمنٹ ہوتی ہے، اور اس پارلیمنٹ میں سے ہی وزیر اعظم کا انتخاب کیا جاتا ہے۔ پارلیمنٹ میں سے ہی وزیر اعظم کی کابینہ یعنی حکومت کے افراد کا چناؤ کیا جاتا ہے۔ حکومت اور کے افراد یعنی کابینہ اور وزیر اعظم پارلیمنٹ کے سامنے جواب دہ ہوتے ہیں اور پارلیمنٹ کی مرضی اور خوشنودی تک اپنے عہدوں پر فائز رہتے ہیں۔ تو اس طرح پارلیمانی نظام میں جو سورس اور ایکسیس آف پاورز ہوتی ہیں وہ پارلیمنٹ ہوتی ہے۔ پارلیمنٹ کو ہی اصل اختیارات کا مالک سمجھا جاتا ہے۔ برطانیہ کی پارلیمنٹ سے برطانیہ کے سیاسی نظام سے ہمارا سیاسی نظام کافی متاثر ہے اور اس کو دیکھ کر بنایا گیا ہے، اور اس کے بارے میں یہ بھی کہا جاتا ہے کہ برطانوی پارلیمنٹ اتنی با اختیار ہے کہ وہ عورت کو مرد اور مرد کو عورت نہیں بنا سکتی، یعنی ایسا قانون نہیں بنا سکتی جو نیچر کے اگینسٹ ہو، اس کے علاوہ تمام کام کر سکتی ہے۔ تو پاکستان میں بھی جو پارلیمانی نظام ہے برطانیہ کے نظام کو دیکھ کر ڈھالا گیا ہے، اور پاکستان میں پارلیمنٹ ہی ایسا ادارہ ہے جو پورے ملک کے لیے قانون بناتا ہے، آئین میں ترمیم کرتا ہے، وزراء اور وزیر اعظم کو انتخاب کرتا ہے اور ان کو ان کے عہدوں سے برطرف کر سکتا ہے۔ اس کے علاوہ صدر کا چناؤ میں پارلیمنٹ بھی صوبائی اسمبلیوں کے ساتھ ہوتی ہے اور صدر کو اس کے عہدے سے ہٹانے کے لیے مواخذے کی کارروائی بھی پارلیمنٹ ہی کرتی ہے۔ پارلیمنٹ بیسیکلی ملک کے قانون ساز ادارے کو کہتے ہیں، جیسا کہ آپ پہلے پڑھ چکے ہیں، اور پارلیمنٹ جو پاکستان کی پارلیمنٹ 1973 کے آئین کے مطابق ہے وہ دو ایوانی ہے۔ ایوان بالا کو ہم سینٹ اور ایوان زیر کو قومی اسمبلی کہتے ہیں، اور ایوان بالا سینٹ اور قومی اسمبلی ایوان زیر ان دونوں کے مجموعے کو ہم پارلیمنٹ کہتے ہیں۔ پارلیمنٹ بیسیکلی ایک قانون ساز ادارہ ہے۔ حکومت کے 3 شعبے ہوتے ہیں: مقننہ یعنی لیجسلیچر، انتظامیہ یعنی ایگزیکٹو، اور عدلیہ یعنی جوڈیشری۔ تو ان تینوں میں سے سب سے زیادہ امپورٹنس جس ڈپارٹمنٹ کو حاصل ہوتی ہے وہ لیجسلیچر ہوتی ہے یعنی مقننہ، اور مقننہ کا ہی دوسرا نام پارلیمنٹ ہے۔ پاکستان کی جو پارلیمنٹ ہے وہ کیا فرائض سر انجام دیتی ہے ان کو ہم آج ڈسکس کریں گے۔ سب سے پہلا فرض پارلیمنٹ کا ہے قانون سازی۔ مقننہ اس کا پارلیمنٹ کا نام لیجسلیچر ہے، مقننہ ہے لیجسلیٹ کرنا اس کا کام ہے، یعنی قانون سازی کرنا۔ تو اس کے سب سے جو پہلے اولین فرائض اور اختیارات میں آتا ہے وہ قانون سازی ہے۔ قانون سازی جو پاکستان کا 1973 کا آئین ہے اس میں جو ہماری مرکزی پارلیمنٹ ہے یعنی وفاقی پارلیمنٹ جو اسلام آباد میں ہے، اس کے پاس 2 قسم کے اختیارات ہیں جن سے ریلیٹڈ یہ قانون سازی کر سکتی ہے: وفاقی اور متصلہ۔ متصلہ تو 13ویں ترمیم کے بعد سے صوبوں کے پاس چلے گئے ہیں، تو اب اس کے پاس وفاقی جو قوانین ہیں ان کی فہرست ہے، اور وفاقی قانون سازی کی فہرست اول اور فہرست دوم میں جتنے بھی ہم اس سے پریویس لیکچرز میں اختیارات پڑھ چکے ہیں ان سب سے ریلیٹڈ جو قانون سازی ہے وہ سب کی سب وفاقی حکومت بناتی ہے، جو بیسیکلی امور خارجہ، ٹیکسیشنز، بجٹ اور بجٹ ایلوکیشن سے، ریسورسز ایلوکیشن سے ریلیٹڈ ہے۔ اور ان دونوں جو پہلی دونوں فہرستیں ہیں جن امور کو ڈالا گیا ہے ان سے ریلیٹڈ صرف اور صرف پارلیمنٹ ہی قانون سازی کرتی ہے۔ اس میں دفاع آ جاتا ہے، کرنسی آ جاتی ہے، ان سب سے ریلیٹڈ جو قوانین ہیں وہ صرف پارلیمنٹ بنا سکتی ہے۔ اور اس کے علاوہ جو اس کی فہرست اول اور فہرست دوم ہے اس میں صوبائی حکومتوں کو کوئی اختیارات حاصل نہیں ہیں۔ صوبائی حکومتوں کی جو باقی ماندہ اختیارات ہیں، جو باقی ماندہ ڈپارٹمنٹس ہیں، جو محکمے بچ جاتے ہیں، ان سے ریلیٹڈ قانون سازی صوبے کر سکتے ہیں۔ اور اس کے علاوہ جو 18ویں ترمیم کے بعد سے جو متصلہ امور کی فہرست ختم ہو گئی تھی، اس سے متصلہ امور سے ریلیٹڈ بھی قانون سازی صوبے ہی کر سکتے ہیں۔ اس طرح صوبوں کے اختیارات
قانون سازی سے ریلیٹڈ بڑھ گئے ہیں، لیکن وہ اپنے اپنے دائرہ کار میں قانون سازی کر سکتے ہیں۔ جو 1973 کے آئین کے مطابق جو وفاقی قانون سازی کے فہرست اول میں شامل تمام امور سب سے پہلے قومی اسمبلی میں پیش کیے جاتے ہیں اور پھر سینٹ کے سامنے لایا جاتا تھا، اور اس طرح اور سینٹ کے پاس اس سلسلے میں کوئی خاص اختیار نہیں ہوتا تھا۔ اگر وہ اسے منظور کر دے تو 90 دن کے اندر اندر واپس قومی اسمبلی کو بھیجنا پڑتا تھا۔ اگر 90 دن کے اندر وہ فیصلہ نہیں کرتی تھی تو 90 دن یعنی 3 months تو اس کے بعد مسودہ خود بخود پاس ہو جاتا تھا، اور اگر سینٹ رد کر دیتی اور مسودے کو قومی اسمبلی دوبارہ پاس کر دیتی تو مسودے کو سینٹ میں بھیجنے کی ضرورت نہیں پڑتی تھی اور وہ ڈائریکٹ صدر کی منظوری کے لیے بھیج دیتا تھا۔ لیکن جب 1985 کی 8ویں ترمیم ہوئی، جس کے تحت صدر اور وزیر اعظم کے اختیارات کو بیلنس کیا گیا تھا، جو آپ پچھلی ترامیم والے ٹاپکس میں پڑھ چکے ہیں، تو اس میں صدر اور وزیر اعظم کے اختیارات میں بہت توازن لایا گیا، تو اس میں پارلیمنٹ کے دونوں ایوانوں کے اختیارات میں بھی بہت توازن لایا گیا تھا، اور اس کے تحت قانون جو پارلیمنٹ کے سینٹ کے اختیارات تھے، ایوان بالا کے اختیارات قانون سازی سے ریلیٹڈ کافی بڑھ گئے تھے، اور کوئی بھی مسودہ کسی بھی ایوان میں پہلے پیش کیا جا سکتا تھا، اور ایک ایوان اگر مسودے کو منظور کر لے تو پھر دوسرے ایوان میں بھیجا جاتا تھا اور پھر صدر کی توثیق کے لیے بھیجا جاتا تھا، اور اگر دونوں ایوانوں میں کسی بھی بل سے ریلیٹڈ کوئی اختلاف پیدا ہو جائے تو ایک 16 ارکان پر مبنی ایک کمیٹی فیصلہ کرتی تھی، جس میں دونوں جو ایوان بالا اور ایوان زیر یعنی سینٹ اور قومی اسمبلی میں سے برابر 8 نمائندے لیے جاتے تھے، اور ان نمائندوں کے حتمی فیصلوں کے بعد پھر صدر کی منظوری کے لیے کسی مسودے کو بھیجا جاتا تھا اور وہ قانون بنتا تھا۔ اور اس طرح اگر مسودے کے اوپر صدر 30 دن تک کوئی فیصلہ نہ دے تو وہ اپنے آپ قانون بن جاتا تھا، اور جب یہ 8ویں ترمیم ختم ہوئی ہے تو اب دوبارہ سے جو اختیارات ہیں وہ قومی اسمبلی کے بڑھ گئے ہیں، خاص طور پر جو مالیاتی امور ہیں ان سے ریلیٹڈ جتنے بھی اختیارات ہیں وہ سینٹ کے اختیارات تھوڑے کم ہیں اور قومی اسمبلی کے اختیارات اس سے ریلیٹڈ کافی بڑھ گئے ہیں۔ اس کے علاوہ جو وفاقی امور کی فہرست اول اور دوم ہے، اس کے علاوہ بھی جو پارلیمنٹ ہے وہ صوبائی اسمبلیوں سے ریلیٹڈ بھی قانون سازی کر سکتی ہے، صرف اس صورت میں جب کہ صوبائی اسمبلیاں 2 یا 2 سے زیادہ صوبائی اسمبلیاں پارلیمنٹ سے درخواست کریں کہ وہ اس کے لیے قانون سازی کریں، لیکن صوبوں کے اوپر اس کے اوپر عمل کرنا ضروری نہیں ہے، وہ جب تک چاہیں اس قانون کے اوپر عمل کریں اور جب چاہیں مرکزی پارلیمنٹ کا بنائے ہوئے قانون کو مسترد کر دیں جس سے ریلیٹڈ انہوں نے مرکزی پارلیمنٹ کو خود قانون بنانے کی درخواست کی ہوتی ہے۔ اس کے علاوہ صوبہ جو پارلیمنٹ ہے ایسے علاقوں کے لیے قانون سازی کر سکتی ہے جو کسی صوبے کی حدود میں نہیں آتے، جیسے کہ قبائلی علاقے، وفاق کے زیر انتظام جو قبائلی علاقے آتے ہیں ان سے ریلیٹڈ قانون سازی بھی مرکزی پارلیمنٹ یا وفاقی پارلیمنٹ کر سکتی ہے۔ اس کے علاوہ دوسرا جو اختیار پارلیمنٹ کا ہے وہ ہے ہنگامی حالات کا اعلان کرنا یا ڈیکلیریشن آف ایمرجنسی۔ بیسیکلی ایمرجنسی ہنگامی حالات کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ جس ملک میں بھی ہنگامی حالات نافذ کیے جاتے ہیں اس ملک میں عوام کے بنیادی حقوق معطل کر دیے جاتے ہیں اور کچھ عرصے کے لیے معطل کر دیے جاتے ہیں۔ یہ عرصہ 2 سے 6 ماہ تک ہو سکتا ہے، اور جب بنیادی حقوق کسی بھی ملک کے اندر معطل کیے جاتے ہیں تو لوگوں کی جو نقل و حرکت ہے، تحریر اور تقریر ہے، اس کے اوپر پابندی لگائی جا سکتی ہے، لیکن عام حالات میں کوئی بھی حکومت ہنگامی حالات کا اعلان نہیں کر سکتی، ایون کسی بدامنی کی صورت میں، کسی بیرونی حملے جارحیت یا جنگ کی صورت میں بھی اس وقت تک ہنگامی حالات کا اعلان نہیں کر سکتی جب تک کہ پارلیمنٹ اس کی منظوری نہ دے دے، اور جب پارلیمنٹ یہ محسوس کرتی ہے کہ ملک میں امن و امان کی صورتحال بہت حد تک خراب ہے اور اس کو بہتر بنانے کے لیے ہنگامی حالات کا اعلان کیا جانا ضروری ہے، تو پھر ایسی صورت میں صدر مملکت پارلیمنٹ کا ایک مشترکہ اجلاس بلاتا ہے۔ پارلیمنٹ اس اجلاس میں اس اعلان پر غور کرتی ہے اور ہنگامی حالات کے اعلان سے 30 دن کے اندر جو اجلاس ہے 30 دن کے اندر اندر بلایا جاتا ہے۔ اگر پارلیمنٹ یہ مان لیتی ہے کہ ملک کے اندر حالات ایسے ہیں کہ اس میں ایمرجنسی یعنی ہنگامی حالات کو نافذ کرنا ضروری ہے، تو ایسی صورت میں پارلیمنٹ ہنگامی حالات کی نافذ کرنے کی منظوری دے دیتی ہے۔ ایمرجنسی کے نافذ ہوتے ہی انتظامیہ یعنی حکومت کے اختیارات میں بے حد اضافہ ہو جاتا ہے، وہ لوگوں کی نقل و حرکت کو کنٹرول کر سکتے ہیں، تحریر و تقریر کی اور ان کی جو بنیادی حقوق ہیں ان کو کافی حد تک معطل کر سکتے ہیں۔
اور پارلیمنٹ اس کی منظوری زیادہ سے زیادہ 6 ماہ کے لیے دیتی ہے، اور اگر ہنگامی حالات زیادہ پرولونگ ہو جائیں تو اس کو اس سے زیادہ دوبارہ 6 ماہ کی پھر سے منظوری دے سکتی ہے۔ جب پارلیمنٹ ہنگامی حالات میں اپنا کوئی خصوصی اجلاس بلائے اور اس دوران پارلیمنٹ کی مدت اگر ختم ہونے والی ہو اور ملک میں ایمرجنسی نافذ ہو تو پارلیمنٹ جو اپنی میعاد ہے اس کو مزید 1 سال بڑھا سکتی ہے، لیکن کسی بھی ہنگامی صورت میں پارلیمنٹ مزید 1 سال سے زیادہ مزید جو اپنی ٹینیور ہے، مدت ہے، اس کو نہیں بڑھا سکتی۔ زیادہ سے زیادہ پارلیمنٹ کی مدت 5 سال ہے، اور اگر ہنگامی حالات نافذ ہوں تو 6 سال ہے، یعنی 1 سال اور بڑھا سکتی ہے، اس سے زیادہ نہیں بڑھا سکتی۔ اس کے ساتھ ساتھ آئین کے آرٹیکل 237 کے تحت پارلیمنٹ کو یہ اختیار حاصل ہے کہ مرکزی یا صوبائی ملازمین یا کسی فرد کو امن و امان بحال کرنے کے سلسلے میں کسی قسم کا نقصان ہوا ہو، یعنی ہنگامی حالات میں بھی اس کی تلافی کے لیے وہ مرکزی پارلیمنٹ قانون سازی کر سکتی ہے۔ اس کے علاوہ پارلیمنٹ کے پاس اختیارات ہیں، مالیاتی اختیارات حاصل ہیں۔ مالیاتی اختیارات بیسیکلی پارلیمنٹ کے ایوان زیری یعنی کہ قومی اسمبلی کے پاس زیادہ ہے، اور مکمل طور پر آپ کہہ سکتے ہیں کہ اس کا جو کنٹرول ہے وہ آلموسٹ مکمل طور پر اس کے پاس ہوتا ہے۔ مالیاتی بل ہمیشہ قومی اسمبلی میں پہلے پیش ہوتے ہیں، مالیاتی بل کو سینٹ کبھی بھی رد نہیں کر سکتا۔ اس کے علاوہ جو مالیاتی اختیارات ہیں وہ اس کے قومی اسمبلی کے پاس یہ ہوتے ہیں کہ عوام کے اوپر جو بھی ٹیکس لگائے جاتے ہیں، نیا ٹیکس لگایا جاتا ہے، وہ ہمیشہ انتظامیہ یا حکومت پہلے پارلیمنٹ سے منظور کرواتی ہے۔ پارلیمنٹ کی منظوری کے بغیر نہ تو کوئی نیا ٹیکس لگایا جاتا ہے اور نہ ٹیکسوں سے حاصل ہونے والی آمدن کو کسی بھی پروجیکٹ میں، منصوبے میں کہیں پر بھی خرچ کیا جا سکتا ہے۔ اس طرح مالیات کے لحاظ سے جو کنٹرول ہے وہ عوامی نمائندوں کو دیا جاتا ہے، کیونکہ قومی اسمبلی میں عوام کے ڈائریکٹ ووٹوں سے منتخب شدہ افراد ہوتے ہیں۔ تو اس سے آپ یہ بھی کا اندازہ بھی لگا سکتے ہیں کہ جب ہم حکومت کو بلیم کرتے ہیں کہ حکومت نے ٹیکسز نہیں لگائے ہیں یا ٹیکسز کو صحیح طرح سے خرچ نہیں کیا جا رہا، تو اس میں ان لوگوں کا بھی کردار ہوتا ہے جن کو ہم اپنے اپنے علاقوں سے سلیکٹ کر کے MNAs بھیجتے ہیں، کیونکہ ان کی منظوری کے بغیر کوئی بھی فنڈ نہ تو ایلوکیٹ ہوتا ہے کسی علاقے کو، اور نہ ہی کوئی نیا ٹیکس ہم پہ لگ سکتا ہے۔ تو وہ بھی اتنے ہی اکاؤنٹیبل ہیں ہمارے علاقے کے افراد، ہمارے وہ افراد جن کو ہم اپنے ڈائریکٹ ووٹوں سے منتخب کر کے بھیجتے ہیں، جتنی کہ حکومت اکاؤنٹیبل ہوتی ہے۔ تو ان کا بھی احتساب کیا جانا چاہیے کہ عوام کے اوپر جو ناجائز ٹیکس لگائے جاتے ہیں وہ ان کی منظوری، حکومت کو ان ٹیکسز کی منظوری کیوں دیتے ہیں۔ یہ ایک جنرل بات تھی جو میں نے آپ کو یہاں پہ بتائی۔ اس کے علاوہ جو مالیاتی اختیارات ہیں، بیسکلی دنیا میں جتنے بھی پارلیمنٹس ہیں وہاں پر جو ایوان زیری ہے وہاں عوام کے ڈائریکٹ ووٹوں سے منتخب شدہ افراد آتے ہیں، تو مالیات پر زیادہ کنٹرول انہی کا ہوتا ہے، ایوان زیری کا ہی ہوتا ہے۔ پاکستان میں بھی سالانہ اور دیگر مالیاتی امور پارلیمنٹ میں پیش ہوتے ہیں۔ سالانہ یعنی بجٹ پیش ہوتا ہے، اور ویسے جو پورا سال مختلف قسم کے ٹیکسز وغیرہ لگتے رہتے ہیں وہ پیش ہوتے ہیں۔ یہ پہلے مالیاتی امور کا تعارف قومی اسمبلی میں کروایا جاتا ہے، اور اگر قومی اسمبلی نے مان لے، تسلیم کر لے، تو پھر یہ سینٹ میں بھیجے جاتے ہیں، اور سینٹ صرف بحث کر سکتی ہے، اس کی منظوری اس کے لیے ضروری نہیں ہے۔ منظوری صرف جو قومی اسمبلی ہے اس کی ضروری ہے، اور اس کے بعد صدر کے لیے پاس منظوری کے لیے بھیج دیتا ہے۔ اگر صدر 7 دن کے اندر اپنا فیصلہ دے دے تو مالیاتی مسودہ قانون بن جاتا ہے، اور اگر صدر نہ بھی رہے تب بھی 7 دن کے بعد خود بخود مالیاتی مسودہ قانون بن جاتا ہے۔ اور پریویس لیکچر میں اسپیکر کے اختیارات و فرائض میں آپ نے پڑھا تھا کہ کوئی مسودہ مالیاتی ہے یا غیر مالیاتی ہے، یہ اسپیکر فیصلہ کرتا ہے، اور اسپیکر کے اس فیصلے کو کہیں پر بھی چیلنج نہیں کیا جا سکتا۔ لیکن اوورآل کس قسم کے بلز کو ہم مالیاتی بلز یا مالیاتی مسودے کہہ سکتے ہیں، وہ ہوتے ہیں ایسے مسودات جو اور ایسی قانون سازی جو مالیاتی نوعیت کی ہو، جیسے کہ ٹیکسز کا نفاذ، یا کسی ملک میں یا کسی علاقے پر ٹیکس کا خاتمہ کرنا، ٹیکس کو کم کرنا، یا پھر ٹیکس کو بڑھانا۔ اسی طرح مرکزی حکومت کے وہ قرضے جو وہ عوام سے حاصل کرتی ہے تھرو بینکس، اور دفاعی اجتماعی فنڈ کی نگرانی، یعنی ملک کے دفاع پر جو خرچ ہوتا ہے، اس فنڈ سے رقوم کی ادائیگی یا رقوم کا جمع ہو جانا۔ اس کے علاوہ وفاقی یا صوبائی حکومتوں کے اکاؤنٹس کا آڈٹ، یہ سب مالیاتی بل کہلاتے ہیں۔ اس کے علاوہ وفاقی حکومت ہر سال ایک بجٹ تیار کرتی ہے جو کہ جون میں پیش ہوتا ہے، اور یہ پورے سال کی جو آمدن ہوتی ہے ٹیکسز کے ذریعے اس کا اور اخراجات کا ایک اندازہ ہوتا ہے۔ قومی اسمبلی اس بجٹ پر غور کرتی ہے، اور اس کی اجازت کے بغیر بجٹ منظور نہیں ہو سکتا۔
بجٹ کے متعلق جو سینٹ ہے وہ بالکل بے اختیار ہے۔ بجٹ کے 2 حصے ہوتے ہیں، پہلے حصے میں وفاقی اجتماعی فنڈ سے فیصلے ان کے ریلیٹڈ فیصلے ہوتے ہیں۔ قومی اسمبلی اس حصے پر غور کر سکتی ہے، بحث کرتی ہے، لیکن اسے ووٹوں کے ذریعے مسترد نہیں کر سکتی۔ دوسرے حصے میں مختلف محکموں کی مد سے تیار کردہ مطالبات زر کے متعلق رپورٹ شامل ہوتی ہے۔ مطالبات زر پر صرف قومی اسمبلی بحث کرتی ہے، نہ صرف بحث کرتی ہے بلکہ اس میں ترمیم کرنے اور مطالبات کو بڑھانے یا گھٹانے کا اختیار بھی رکھتی ہے۔ وفاقی اجتماعی فنڈ سے جو اخراجات کیے جاتے ہیں ان میں اہم عہدیداروں کی تنخواہیں اور دیگر اخراجات شامل ہوتے ہیں، یعنی جو اہم عہدیدار سے صدر، وزیر اعظم، ججز وغیرہ، پارلیمنٹیرینز، ان کی تنخواہیں اور اخراجات سے ریلیٹڈ پارلیمنٹ کا اختیار نہیں ہوتا، وہ ان کو کم زیادہ نہیں کر سکتی، لیکن باقی محکموں سے ریلیٹڈ کر سکتی ہے۔ اس کے علاوہ بجٹ سے ریلیٹڈ ایک اور خاص بات یہ ہوتی ہے کہ بجٹ کو قومی اسمبلی میں جب پیش کیا جاتا ہے تو بجٹ کو منظور کیا جاتا ہے۔ اگر بجٹ نامنظور ہو جائے، پارلیمنٹ کے یا قومی اسمبلی کے بیشتر ارکان بجٹ کو نامنظور کر دیں تو وزیر اعظم اور یہ حکومت کی ناکامی سمجھ جاتی ہے اور وزیر اعظم کو اس کی پوری کابینہ سمیت استعفیٰ دینا پڑتا ہے۔ اس کے بعد پارلیمنٹ کا ایک اور اختیار ہے آئین میں ترمیم کا حق۔ دنیا کے ہر آئین کی طرح 1973 کے آئین میں بھی یہ ترمیم کا حق، آئین کے اندر ترمیم کے حق پارلیمنٹ کو حاصل ہے۔ پاکستان میں ترمیم کا ایک خاص طریقہ ہے، نہ تو یہ بہت زیادہ آسان ہے اور نہ ہی بہت زیادہ مشکل۔ آئین میں ترمیم کا مسودہ دونوں ایوانوں کے اجلاس میں پیش ہوتا ہے۔ پہلے قومی اسمبلی غور کرتی ہے، اگر 2/3 یعنی 2/3 اکثریت کے ساتھ سے منظور کر لے تو مسودہ سینٹ میں جاتا ہے، اور سینٹ بھی 2/3 سے اگر منظوری کر دے تو پھر وہ صدر کی منظوری کے لیے چلا جاتا ہے، اور صدر 7 روز کے اندر اس کے اوپر دستخط کرتا ہے۔ اگر نہیں بھی کرتا تو پھر بھی وہ آئین کا حصہ بن جاتا ہے۔ 1985 میں کی گئی ترامیم میں جب رد و بدل مقصود ہو تو صدر سے پیشگی منظوری حاصل کرنا لازمی ہے۔ یہ وہ اختیار تھا جس کے تحت صدر کے اختیارات بڑھائے گئے تھے۔ اگر صوبے یعنی ایک یہ تھا کہ اگر جو 1985 میں ترامیم کروائی گئی تھیں ان کو ختم کرنے کے لیے صدر کی منظوری ضروری تھی، وہ ضیاء الحق نے اپنی حکومت کو ایک سیکیورٹی دینے کے لیے صدر کی پوزیشن کو سیکیور کرنے کے لیے ایسا کیا تھا، جو کہ اب ختم ہو چکا ہے جب سے 8ویں ترمیم ختم ہوئی ہے آئین کے اندر۔ اس کے علاوہ صوبوں میں اگر تبدیلی چاہیے ہو سو ان کی حدود میں یا کسی قسم کی صوبوں کے سے ریلیٹڈ کوئی بھی قانون سازی کرنی ہو، کوئی ایسی ترمیم کرنی ہو آئین کے اندر جو صوبوں کی حدود سے ہو، تو اس سے پہلے صوبوں سے منظوری حاصل کرنا ضروری ہے۔ پارلیمنٹ اس سلسلے میں خود سے قانون سازی نہیں کر سکتی۔ اس کے علاوہ پارلیمنٹ کے پاس ایک انتخابی اختیارات بھی ہوتے ہیں، وہ وزیر اعظم کا چناؤ کرتی ہے۔ جب پارلیمنٹ میں جس پارٹی کی اکثریت ہوتی ہے اس کے لیڈر کو وزیر اعظم بننے کی دعوت دی جاتی ہے تو وزیر اعظم ایوان سے یعنی پارلیمنٹ سے، قومی اسمبلی سے اعتماد کا ووٹ حاصل کرتا ہے۔ اس کے علاوہ جتنے بھی پارلیمنٹ کے وزیر اعظم جتنے بھی افراد کو چنتا ہے اپنی کابینہ یعنی حکومت میں شامل کرتا ہے، وہ سب کے سب پارلیمنٹ کے رکن ہوتے ہیں۔ اور اس طرح اور اس کے علاوہ ان کو ان کے عہدوں سے ہٹانے کا، وزیر اعظم اور کابینہ کو ان کے عہدوں سے ہٹانے کا اختیار بھی پارلیمنٹ کے پاس ہوتا ہے، جو کہ وہ عدم اعتماد کی تحریک پاس کر کے ان کو ان کے عہدوں سے ہٹا سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ پارلیمنٹ میں جتنے بھی افراد ہیں وہ سب کے سب عوام کے ڈائریکٹ ووٹوں سے منتخب شدہ افراد ہوتے ہیں۔ آبادی کی بنیاد پر جب حلقے تقسیم کیے جاتے ہیں الیکشن سے پہلے، تو جن جن حلقوں سے جو افراد سلیکٹ ہو کر آتے ہیں وہ ڈائریکٹ عوام کے نمائندے ہوتے ہیں، اور وہ اپنے عوام سے کسی نہ کسی خاص وعدے پر، کسی نہ کسی خاص منشور پر ووٹ حاصل کرتے ہیں۔ اس لیے وہ اپنے اپنے حلقوں کے مسائل اسمبلی میں پیش کرتے ہیں اور ان کو انتظامیہ کے سامنے پیش کر کے ان کے مسائل کے خاتمہ کی ریکویسٹ کرتے ہیں اور اس کے لیے قانون سازی کرنے کی پوری کوشش کرتے ہیں۔ تو عوام کی شکایات کا ازالہ بیسیکلی پارلیمنٹ کے ذریعے کیا جاتا ہے۔ اس کے علاوہ پارلیمنٹ کے پاس کچھ انتظامی اختیارات ہوتے ہیں۔ انتظامی اختیارات یعنی حکومت سے ریلیٹڈ، ایڈمنسٹریشن سے ریلیٹڈ۔ سب سے پہلا ان کا اختیار ہوتا ہے وزیر اعظم اور کابینہ کا چناؤ۔ وزیر اعظم اور جو کابینہ ہے اس کو پارلیمنٹ چنتی ہے، اور جب وزیر اعظم کی طرف سے تیار کردہ جو فہرست ہوتی ہے جس میں کہ وہ اپنی کابینہ کے افراد کو میں جن افراد کو شامل کرنا ہوتا ہے ان کی لسٹ تیار کرتا ہے، تو بیسیکلی وہ سب وزراء پارلیمنٹ میں سے ہی لیے جاتے ہیں۔ اس کے علاوہ پارلیمنٹ جو ہوتی ہے وہ ان وزراء کو ان کے عہدوں سے ہٹانے کا اختیار بھی رکھتی ہے، اور وزیر اعظم کو بھی عدم اعتماد کے طریقے سے ہٹا سکتی ہے۔
تحریک عدم اعتماد کے لیے ضروری ہے کہ قومی اسمبلی کے 20% ارکان ایک نوٹس کے ذریعے آگاہ کریں کہ وہ اسپیکر کو کہ وہ وزیر اعظم کو یا کسی وزیر کو اس کے عہدے سے ہٹانا چاہتے ہیں۔ جب ایوان میں تحریک پیش ہوتی ہے اور اکثریت اس تحریک کی حمایت کر دیں تو وزیر اعظم اور کابینہ استعفیٰ دے دیتی ہے۔ دوسری چیز اس کے ذریعے انتظامیہ کے اوپر اس کا پارلیمنٹ کا اختیار ہوتا ہے۔ تیسری چیز وہ ہے، پہلی چیز تھی وزیر اعظم اور کابینہ کا چناؤ، دوسرا ہے تحریک عدم اعتماد یا ووٹ آف نو کانفیڈنس، یعنی وہ اختیار جس کے تحت وہ ووٹ آف نو کانفیڈنس عدم اعتماد کا اظہار بیسکلی یہ ہوتا ہے، لیکن اس کو ایک تحریک کہتے ہیں کیونکہ ایک بیسکلی یہ ایک موشن ہوتی ہے، ایک تحریک ہوتی ہے جو چلائی جاتی ہے جس کے ذریعے وہ کابینہ اور وزیر اعظم کو ان کے عہدوں سے ہٹا سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ قومی اسمبلی کے تمام ارکان کے پاس یہ حق ہوتا ہے کہ وہ وزیر اعظم اور کابینہ یعنی حکومت کے جتنے بھی افراد ہیں جو کہ پارلیمانی نظام میں پارلیمنٹ کے بھی ممبر ہوتے ہیں اور حکومت کے بھی، ان سے ان کے محکموں سے ریلیٹڈ ان کی جو پرفارمنس ہے اس کے اوپر کوشچننگ کر سکے، حکومت کی کسی بھی کوتاہی کو ہائی لائٹ کر سکے اور حکومت کی اسٹریٹجیز کو چیلنج کر سکے۔ قومی اسمبلی میں سوالات کے لیے خاص وقفہ ہوتا ہے اور جو پارلیمنٹ کے ارکان ہیں وہ اور خاص طور پر اپوزیشن کے ارکان حکومتی ارکان کو بہت پریشان کرتے ہیں، سوالات کا جواب مانگتے ہیں اور ہر وزیر کو لازمی طور پر ہر سوال کا جواب دینا پڑتا ہے جو اس سے پارلیمنٹ کا کوئی بھی ممبر سوال کرتا ہے۔ اگر وہ اس سوال کا جواب نہیں دے سکتا تو وہ اس کے لیے مہلت بھی مانگ سکتا ہے اور اپنے محکمے کے متعلقہ افسروں سے اس کی رپورٹ لے کر وہ بھی پیش کر سکتا ہے۔ اس کے علاوہ وزراء کو ضمنی سوالات بھی پوچھنے کا حق حاصل ہوتا ہے۔ ضمنی سوال یعنی ایک شخص نے کسی وزیر سے کوئی سوال کیا اور اس نے جو جواب دیا اس کے اندر سے اس کو مزید اس نے ایک جو سوال پوچھنے والا تھا اس نے مزید اس میں سے ایک کوشچن نکال لیا تو وہ مزید بھی اس میں سے سوال کر سکتا ہے۔ سوالات کے ذریعے انتظامیہ تک عوام کے مسائل بھی پہنچائے جاتے ہیں اور جو یہ سرکاری آفیسرز اور انتظامیہ کے افراد ہیں ان کی کوتاہیوں کی نشاندہی کی جاتی ہے تاکہ ان کو ان کی غلط اسٹریٹجیز سے روکا جا سکے، اور یہ ایک ایسا حربہ ہے جن سے انتظامیہ بہت زیادہ خوف بھی کھاتی ہے اور اپنے آپ کو اچھا ثابت کرنے کی کوشش کرتی ہے۔ آپ نے اکثر اسمبلی کے اجلاسوں میں دیکھا ہوگا جب اسمبلی کے سیشنز چل رہے ہوتے ہیں تو اپوزیشن خاص طور پر حکومت کے اراکین کو سوالات کے ذریعے پریشان کرتی ہے اور ہائی لائٹ کرتی ہے حکومت کی ان ڈی میرٹس کو، ان فیچرز کو جن سے وہ حکومت کی کمزوریوں کو ہائی لائٹ کر سکے۔ اس کے بعد آتی ہے ایڈجرنمنٹ موشن یعنی تحریک التوا۔ التوا ہوتا ہے ملتوی کرنا، ٹال دینا، بیسکلی اس کا لفظی مطلب یہ ہے۔ یہ تحریک تب پیش کی جاتی ہے جب پارلیمنٹ میں آلریڈی کسی مسئلے پر کسی مسودے پر قانون سازی کا عمل جاری ہوتا ہے۔ جو قانون سازی کا عمل ہم نے کل پڑھا تھا کہ پہلی خواندگی ہوتی ہے، فرسٹ ریڈنگ ہوتی ہے، تعارف ہوتا ہے اور پھر ووٹنگ کرائی جاتی ہے، پھر کمیٹی کا مرحلہ ہے۔ تو آلریڈی اگر کوئی کسی مسودے کے اوپر قانون سازی کا کام جاری ہے تو اس دوران اگر پارلیمنٹ کا کوئی رکن یہ محسوس کرے کہ کوئی ایسا برننگ ایشو ہے جس کے اوپر فوری طور پر قانون سازی کی ضرورت ہے تو وہ اسپیکر کی توجہ اس طرف دلوانے کے لیے درخواست دے سکتا ہے، اور اگر اسپیکر اس مسئلے یا واقعے میں محسوس کرے کہ واقعی جان ہے تو وہ تحریک التوا کو منظور کر لیتا ہے۔ اس طرح جس مسودے کے اوپر آلریڈی کام ہو رہا ہوتا ہے اس کو التوا میں ڈال دیا جاتا ہے اور جو اس ٹائم کا ہاٹ ایشو، برننگ ایشو ہوتا ہے اس کے اوپر بحث کی جاتی ہے اور اس کے اوپر کام کیا جاتا ہے۔ اس طرح اس حربے کے استعمال سے جو انتظامیہ پر مقننہ کا دباؤ بہت زیادہ بڑھ جاتا ہے اور وہ تحریک التوا پیش کر کے کسی بھی انتظامیہ کی توجہ کسی بھی خصوصی مسئلے کی طرف فوری طور پر دلوا سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ قانون ساز اسمبلی میں ملکی امور سے ریلیٹڈ قراردادیں بھی پاس کی جاتی ہیں۔ بیسکلی ریزولوشن ہم کہتے ہیں ایک ریٹن موشن کو، یعنی قرارداد کا مطلب ہوتا ہے ایک لکھی ہوئی تحریک۔ لکھی ہوئی تحریک کو جو پیش کرنے والے حکومتی ارکان ہوتے ہیں یا پارلیمنٹ کے ارکان ہوتے ہیں جو اس کو پیش کرتے ہیں، اور یہ جو تحریک ہے اس کے اوپر فوری طور پر یعنی اس کے اوپر ضروری نہیں ہوتا کہ اس کے اوپر عمل بھی کرے حکومت، لیکن اس کا فوری اثر یہ ہوتا ہے کہ کوئی برننگ ایشو حکومت کے سامنے آ جاتا ہے، عوام کے مسائل حکومت تک پہنچتے ہیں اور حکومت عوام کی نظروں میں اپنی کارکردگی کو بہتر کرنے کے لیے اس تحریک کو اہمیت دیتی ہے اور اس کے اوپر کام کرنے کی کوشش کی جاتی ہے۔ اس جو قرارداد ہے اس کو پیش کرنے کے لیے بھی اسپیکر کو پہلے سے نوٹس بھیجنا پڑتا ہے۔ اس کے علاوہ پارلیمنٹ کے پاس عدالتی اور احتسابی اختیارات بھی ہوتے ہیں۔ عدالتی یعنی وہ عدلیہ کے طور پر کام کرتی ہے، یا احتسابی
احتساب کے طور پر بھی کام کرتی ہے، احتسابی ادارے کے طور پر، اس صورت میں جبکہ صدر کا محاسبہ کیا جا سکتا ہے۔ امپیچمنٹ کی کارروائی اگر صدر کے خلاف ہونی ہو اور صدر کے خلاف کوئی سنگین الزامات ہوں، وہ کرپشن کے کسی بہت بڑے اسکینڈل میں سامنے آ جائے اس کے خلاف، یا وہ جسمانی یا ذہنی طور پر معذور ہو، تو پارلیمنٹ غور کرتی ہے۔ اگر الزامات درست ثابت ہوں اور صدر اپنی صفائی میں کوئی پراپر ثبوت نہ دے سکے تو صدر کو اس کے عہدے سے برطرف کر سکتی ہے۔ اس کے علاوہ پارلیمنٹ سپریم کورٹ کے ججوں کی تعداد کا تعین کرتی ہے اور اس اختیار کی روح سے وہ مؤثر تبدیلیاں لا سکتی ہے۔ تو یہاں ہمارے جو پارلیمنٹ کے اختیارات و فرائض ہیں وہ کمپلیٹ ہوتے ہیں۔